نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا اور 28 سورہ حشر رکوع 1 آیت نمبر 7 للفقراء المہاجرین نحوی ترکیب کے اعتبار سے للفقراء المہاجرین لذی القربہ کا بدل ہے، اور آیات کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ آیت میں جو عام یتامى مساکین وابن السبیل کو ان کے فقر اور احتیاج کی بنیاد پر مال فی کے مستحقین میں شمار کیا گیا، اگرچہ اس مال فی میں فقراء اور مساکین ہے، لیکن پھر بھی یہ مہاجرین مقدم ہے، اور ان مہاجرین صحابہ کو مقدم رکھا گیا جن کی دینی خدمات اور کمالات دینیہ معروف تھے، مشہور تھے، اور اسی اساس پر اسلامی حکومتوں میں تعلیم، تبلیغ، اصلاح خلق اور دیگر علمی مشاغل میں جو علماء مشغول ہوتے ہیں، علماء ہے، صلحاء ہے، قضات ہے، مفتیین ہے، ان کے گزارا کے اخراجات مال فی سے دی جاتی تھی، اور مال فی سے دینے کا رواج تھا، کیونکہ ان آیات میں صحابہ کرام میں بھی اول 2 درجے قائم کیے۔ پہلا درجہ مہاجرین کا ہے، جنہوں نے دین اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے مال، جان، وقت کا نذرانہ پیش کیا، بڑی قربانیاں دی۔ دین اسلام کے خاطر ان مہاجر صحابہ کرام نے اپنے وطن کو چھوڑا، مال و جائیداد کو چھوڑا، اقربا رشتہ داروں کو خیر بات کہہ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اب دوسرے درجے کے صحابہ جو ہے وہ یعنی دوسرے درجے کے انصار ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں، درجہ بندی تو نہیں ہے کہ وہ پہلے نمبر پہ اور یہ دوسرے نمبر پہ، سب صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اور سب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، لیکن جنہوں نے ہجرت کی ہے وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہے، اور جنہوں نے انصار نے بے مثال اور بے نظیر میزبانی کی ہے، ان تک دونوں طبقوں کے بعد پھر ایک تیسرا طبقہ بھی ہے جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور یہ قیامت تک تمام مسلمانوں کو شامل اور متناول ہے۔ اب فرمایا کہ الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم، مہاجرین کے پہلے وصف کا بیان ہے کہ مہاجرین کو ان کے وطن، مال و جائیداد سے نکال دیا گیا، اور صرف نکالا نہیں ہے بلکہ نکالنے سے پہلے طرح طرح کے مظالم جو ہے اس پر مظالم کے پہاڑ توڑ دی گئی، بہت بڑے مظالم جو ہے اس نے برداشت کی، اور اتنے مجبور ہو گئے کہ وہ ہجرت کر گئے۔ بعض لوگ بھوک سے مجبور ہو کر پیٹ پر پتھر باندھ کر گزارا کرتے تھے، اور بعض صحابہ کرام سردی کا سامان نہ ملنے کے سبب اور سردی کا سامان نہ ہونے کی وجہ سے
زمین میں گڑھا کھود کر سردی سے بچنے کے جو ہے تدابیر کرتے تھے. قذافی تفسیر مظہری. اب یہاں پر ایک بات اہم کہ آیات مذکورہ میں حضرات مہاجرین صحابہ کرام کو فقراء کہا، اور فقیر تو وہ شخص ہے جس کے ملک میں، طاقت میں، اس کے قوت میں بقدر نصاب کوئی چیز نہ ہو، غریب ہوتا ہے. حالانکہ حضرات مہاجرین میں سے اکثر مکہ مکرمہ کے صاحب جائیداد لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، لیکن قرآن کریم نے اس کو فقراء فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ ہجرت کے بعد اور اس کے مال و دولت جو تھے وہ مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے. کفار نے ان کے اموال پر، جائیداد پر، کاروبار پر، تجارت پر قبضہ کر رکھا تھا، تو وہ تو ان کے ملک سے نکل گئے، ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا. اب یہ فقراء ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ قول ہے کہ اگر مسلمان کسی جگہ ہجرت پر مجبور ہو جائے اور ان کے مال و جائیداد پر غیر اور کافر قابض ہو جائے تو پھر یہ لوگ جو ہے یہ فقراء کے حکم میں داخل ہے، یہ فقراء ہے. تو اس لیے فرمایا کہ للفقراء المہاجرین. مہاجرین کے دوسری صفت یہ بیان کی کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ. نے اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد، ہجرت کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد، ان کے مکمل دینی اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا مال جان وقف کر دیا تھا، اور اس میں ان کے کوئی دنیاوی غرض اور مقصد نہیں تھی. للہ فی اللہ، اللہ کی رضا، فضل، کرم جو تھے وہ مطلوب اور مقصود تھی. اب ظاہر ہے کہ یہ مہاجرین کے کمال اخلاص کا بیان ہے، اور واقعاً دنیا نے دیکھا ہے کہ مہاجرین نے، صحابہ کرام نے کمال اخلاص دکھایا دنیا کو، مکمل متبع رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک لفظی معنی یہ ذہن میں رکھے کہ فضل دنیاوی نعمتوں کے لیے، آیات میں ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ. اب فضل جو ہے دنیاوی نعمتوں کے لیے بولا جاتا ہے، جبکہ رضوان اخروی نعمتوں کے لیے بولا جاتا ہے. قرآن کریم نے ان کی تیسری صفت یہ بیان کی کہ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی مہاجرین صحابہ کرام نے اللہ اور رسول کے مدد کی. اب ظاہر ہے کہ اللہ کی مدد سے مراد دین اسلام کی خدمت ہے. دین اسلام کے لیے انہوں نے عظیم تر قربانیاں پیش کی، اور یقیناً مہاجرین صحابہ کرام نے دین اسلام کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا. اپنے سب کچھ اعلاء کلمت اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور معیت میں جو ہے وہ قربان کی. چوتھا وصف یہ بیان کی کہ اولئک هم الصادقون، یہ اپنے قول و فعل میں سچے تھے، پکے تھے. اسلام کا کلمہ پڑھ کر جو عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا اس پر مکمل طور پر قائم دائم پابند اور کاربند رہے. تزلزل کے شکار نہیں ہوئے، تذبذب کے شکار نہیں ہوئے، ادھر ادھر نہیں ہوئے، لیکن وہ استقامت کے ساتھ دینی احکامات، شریعت مطہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قائم ہو گئے، مکمل اتباع. اب آیات کریمہ میں تمام مہاجرین صحابہ کرام کے صادق ہونے کا کل عام اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے. اور جب اللہ تعالیٰ نے سب مہاجرین کو صادق کہا تو اب اس سند کے بعد اللہ کی طرف سے جو سرٹیفکیٹ ملی ہے، اس کے بعد کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے
کہ مہاجرین صحابہ کرام کی صداقت سے انکار کریں؟ ظاہر ہے کہ جو مہاجرین صحابہ کرام کی صداقت سے، سچائی سے، امانت سے، دیانت سے، ایمان سے، ایمانداری سے انکار کرے تو یقیناً وہ سورہ حشر کی اس آیت کا انکار کرتی ہے، اور قرآن کریم کی ایک آیت کا انکار سے کفر لازم آتا ہے، وہ مسلمان پھر نہیں رہتے۔ لہٰذا اس حوالے سے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام ہمارے سر کے تاج ہے، صحابہ کرام کی محبت ایمان کی علامت۔ للفقراء المہاجر، اور اس میں یہ بھی نہیں ہے، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ کرام بھی ہمارے ہیں، انصار بھی ہمارے ہیں، مہاجرین بھی ہمارے ہیں، سب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ للفقراء المہاجرین، للفقراء، یہ مال اس فقراء محتاجوں کے لیے، المہاجرین، مہاجرین تھے، مہاجرین کے لیے ہے، الذین اخرجوا من دیارہم، جو نکالے گئے تھے، من دیارہم اپنے گھروں سے، واموالہم اور اپنے مالوں سے، یبتغون اے یطلبون، وہ طلب کرتے تھے، فضلا فضل، من اللہ اللہ کا، ورضوانا اور اللہ کی رضامندی، وینصرون اللہ اور مدد کرتے تھے اللہ کی، یا اللہ کی دین کی، ورسولہ اور اللہ کے رسول کے، اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت